کارکردگی کو آپ کے ساتھ شیئر کریں، اس کے بعد سوالات جو ہوں گے وہ آپ اوپنلی تھوڑا سا آپ ذرا سن لیں گے، وہ آپ کو کہاں کہاں حیران کرنے آ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے انتہائی مشکور ہوں اپنے جتنے صحافی دوست یہاں پہ تشریف فرمایا۔ میڈم آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ جس ڈپارٹمنٹ کی میڈم نے یہاں پہ بات کی، ظاہر ہے آپ سبھی کو پتہ ہے کہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ، پہلی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے کہ جس کی پیورٹی لسٹ کے اندر یہ ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ آیا ہے، اور آبویسلی اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بڑے فوکسڈ ہیں اور چیف منسٹر پنجاب بھی اس کے اوپر بڑے کینلی آبزرو کرتے ہیں ہماری پرفارمنس کو، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ایک تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن بورڈ بنوایا ہوا ٹورزم کے اوپر، جس کو چیئر کرتے ہیں زلفی بخاری صاحب، اور اس میں تمام ہی پروونسز کے جو ٹورزم منسٹر ہیں، سیکرٹری صاحبان ہیں، وہ تقریباً ویکلی ہم اس کے اوپر زوم کے اوپر میٹنگز اس کے اوپر پی ایم صاحب خود چیئر کرتے ہیں۔ تو جب گورنمنٹ کا اتنا سپورٹ ہو اور چیف منسٹر پنجاب کی اتنی زیادہ سپورٹ ہو، اور خصوصاً یہ محکمہ وہ محکمہ ہے کہ جس نے اکانومی کو بوسٹ کرنے میں اس کا ایک میجر رول ہے، اور ماضی میں جو باصلاحیت لوگ پنجاب کی حکمرانی کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بڑے بڑے آج آپ کو دعوے بھی نظر آتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دیں، اور جن لوگوں کی ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں تو ان کی عزت کی جب بات آئے تو وہ اپنے مخصوص ایک طبقہ ہمارے ٹورزم کے ریزارٹس یا میں جب اس ڈپارٹمنٹ کا ٹیک اوور کیا تو جب چیزوں کو ڈیپلی دیکھنا شروع کیا تو بڑے حیران کن انکشافات ہوئے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ حکومت پنجاب نے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹورزم محکمہ پنجاب کا آفٹر 18th امینڈمنٹ، اس کو 18th امینڈمنٹ کو اپروو ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، پہلی دفعہ پنجاب کے اندر ایک سیپریٹ ڈیڈیکیٹڈ ہم نے ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا، جس کو اپریل 2020 کے اندر اس کا نوٹیفیکیشن ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک پنجاب کی پہلی ٹورزم پالیسی، یعنی کہ اس سے پہلے کوئی پالیسی پنجاب گورنمنٹ کے پاس ٹورزم کی پروموشن کی نہیں تھی، تو پہلی ٹورزم پالیسی جس میں ہم نے خصوصاً فوکس کیا اپنے ٹورزم جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، ٹی ڈی سی پی کا، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا، ڈی ٹی ایس کا، اور جو ایچ آر ہے ہماری، آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہماری ایک پولیٹیکل اور ٹریڈیشنل روایت رہی ہے کہ جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی انہوں نے ایچ آر کی بھرتی میں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی میرٹ کے، بغیر کسی کرائٹیریے کے ان کو بھرتی کیا، اور پولیٹیکل بھرتیاں ہوئیں۔ تو ایک تو اس کو ریسٹرکچر کرنے جا رہے ہیں ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو خصوصاً اس میں انکریج کر رہے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ بڑا فوکس ہے کہ ٹورزم سے ہم نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے، ہم نے اکانومی کو بوسٹ اپ کرنا ہے، ہم نے امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے۔ تو انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ 2 سالوں کے اندر جو پنجاب کے اندر مختلف ان کی اچیومنٹس ہیں، ان میں سب سے پہلے چیدہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو سب سے پہلے جو مختلف محکموں کے ریزارٹس تھے، جن میں ٹی ڈی سی پی اور تمام ایگیشن فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ملا کے 176 ریزارٹس تھے، جس پہ آبویسلی یہ افسر شاہی اور ہماری ایلیٹ کمیونٹی کا قبضہ تھا، اور جس ووٹ کو عزت دینے کی بات یہ ہمارے پچھلے باصلاحیت لوگ کرتے تھے، ان کے اپنے خاندان کے لوگوں نے ان پہ قبضے جمائے ہوئے تھے، اور خصوصاً میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا گورنمنٹ ہاؤس مری کا، اس کے بعد ہمارا چارہان ریزارٹ ہے جس پہ حمزہ شہباز صاحب بڑا عرصہ قابض رہے، اور ود ان 2 اور 3 منتھس اس پہ کروڑوں روپیہ لگا کے اس کو بڑا وی آئی پی طریقے سے اسٹیبلش کر کے، تو اس کو پبلک کی ان ریزارٹس کے اندر ایکسیس نہیں تھی۔ ہم نے اس کے اوپر ایک کمپریہنسو پالیسی کے تحت یہ تمام آج ریزارٹ جو ہیں پبلک کے لیے ایکسیسیبل ہیں، اور ہم اس کو فردر اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم کیبنٹ کے پاس ایک اور سمری لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اس میں انکریج کریں جتنے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، جتنے ہوٹلز کی بزنس سے منسلک لوگ ہیں، وہ آئیں اور ان ہوٹلز کو ٹیک اپ کریں، اور اچھی ریپیوٹڈ فرمز کے لوگ ان ہوٹلز کو ٹیک اپ کریں، تاکہ گورنمنٹ ان کو ریگولیٹ کرے، اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ان سے نہ صرف خود بھی بزنس کریں، امپلائمنٹ جنریٹ کریں، بلکہ گورنمنٹ کو بھی اس میں ریونیو آئے۔ میں اس میں خصوصاً یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ 2-3 ریزارٹ جو میری نظر سے گزرے، ہمارا یہاں لاہور کا جلو ریزارٹ تھا، 40 ایکڑ فارسٹ کی لینڈ، اس کے اوپر 15 انیکسز ہم نے اسٹیبلش کر کے فرنش کر کے، اس کے اندر باربیکیو پوائنٹ، کڈز ایریا، اور بڑا خوبصورت وہ پوائنٹ تھا، سوئمنگ پول بھی اس کے اندر موجود تھا۔ پچھلے دور حکومت میں وہ 1.5 لاکھ سالانہ کے اوپر انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو دیے رکھا، اور 8 سال سے وہ لیٹیگیشن کے اندر تھا، جس کو پرسنلی پرسیو کر کے ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے چیف منسٹر کے انسٹرکشن کے مطابق ہم نے ان کو نہ صرف ویکیٹ کروایا، بلکہ اب ویل ریپیوٹڈ فرمز کو ہم نے ان میں سے 3 سے 4 ہم ریزارٹ دے چکے ہیں، اور کیبنٹ کی اپروول کے بعد ہم جو باقی بھی ڈپارٹمنٹس کے ریزارٹ ہیں ان کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، جس سے گورنمنٹ کو آبویسلی ایک بڑا ریونیو جنریشن اس کی ہوگی۔
اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ سے کہ پنجاب کے 8 سیاحتی مقامات ہم نے نئے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. آبویسلی میں سب سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گا جو ہمارا نیچرل انوائرمنٹ فرینڈلی جو ایک ایریا ہے مری, اور سب سے اسٹیبلش ٹورسٹ پوائنٹ ہے. انفارچونیٹلی ماضی کے اندر کوئی اس طرح کا میکانزم نہیں تھا, کوئی ماسٹر پلاننگ نہیں تھی. وہاں پہ آئے دن کو نئے نئے واقعات ایسے آتے ہیں جو ٹورزم کو ڈسکریج کرتے ہیں. وہاں پہ اس طرح کے ایشوز انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوتے رہے, تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو برڈن ہے مری کا وہ شفٹ کرنے کا ڈیسیژن لیا, اور اب ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب مل کے اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہمارے کوٹلی ستیاں کی تحصیل ہے, اس کے بالکل ایڈجسٹنٹ ساتھ کوہٹا کی نڑ ایک پنجپیر راکس جگہ ہے جو میری اپنی پیدائش راولپنڈی شہر کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں آپ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, انتہائی خوبصورت پوائنٹ ہے. اس کو ہم لنک اپ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف روڈ کا انفراسٹرکچر دے رہے ہیں بلکہ اس کی ہم ماسٹر پلاننگ بھی کروا رہے ہیں ورلڈ بینک کے تعاون سے, اور اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی بھی ہو رہی ہے تاکہ جو بھی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو پراپر ایک پلاننگ کے تحت ہو, ہیپیزٹلی وہاں پہ کسی قسم کا کوئی کام نہ ہو. اس کے بعد آپ آ جائیں چکوال, جو ہمارا آپ میں سے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماضی کے اندر آپ نے نہیں سنا ہوگا, 26 لیکس ہیں ہمارے ضلع چکوال کے اندر, اور سالٹ رینج اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ سون ویلی, جیلم, آپ کا میاں والی, کالا باغ, یہ سارا ایکو فرینڈلی ٹورزم کے لیے بڑا پوٹینشیل ہے اس ایریا کے اندر. اس کی بھی ہم ماسٹر پلاننگ کروا رہے ہیں جو کہ ہماری اس کی فیزیبلٹی اسٹڈیز جو ہے ہمیں انشاءاللہ جنوری فروری سے آنا شروع ہو جائیں گی 1 by 1, کیونکہ ہم نے 8 سائٹس کی جو ہے ٹاسکنگ کی ہوئی ہے, کچھ ورلڈ بینک کو کی ہوئی ہے, کچھ ہم اپنے اون سورسز سے کر رہے ہیں. تو جب یہ اسٹیبلش ہو کے آئیں گے تو نہ صرف ان کی ماسٹر پلاننگ کروائی ہے, فیزیبلٹی اسٹڈیز کروائی ہیں, بلکہ ان میں انویسٹمنٹ پلانز بھی ہم لے کے آ رہے ہیں اور انویسٹرز کو بھی لے کے آ رہے ہیں. یعنی کہ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم بیرون ملک سے اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے اندر انویسٹ کریں تاکہ پبلک فیسیلیٹیشن کو ہم امپروو کریں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر بے تحاشا پوٹینشیل ہے ٹورزم کا, اور ماضی کے اندر بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ جو ظاہر ہے ایک بڑا ہمارا پوٹینشیل ہے پنجاب کے اندر ہیریٹیج کا. آبویسلی وہ آپ یہاں اسی لاہور شہر کو دیکھ لیں کہ اتنا رچ پوٹینشیل ہے ہماری یہاں پہ, بڑی ہمارا ثقافتی ورثہ یہاں پہ. آپ شالامار باغ میں جائیں, آپ جہانگیر ٹام میں جائیں, جس ایریا کے اندر آپ جاتے تھے وہاں پہ پبلک فیسیلیٹیشن نہ ہونے کے برابر تھی. اب ہم نے ان میں سے گریجولی 1 by 1 سائٹس ٹیک اپ کرنی شروع کی ہے. شالامار کو ہم نے اب الحمدللہ کافی حد تک ریسٹور کر لیا ہے, وہاں پہ پبلک فیسیلیٹیشن کا ہم نے نیا میکانزم وہاں پہ اسٹیبلش کر لیا ہے. جدت کے ساتھ وہاں پہ سائنیج, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فوٹو اسٹوڈیو اور وہاں سے ریونیو جنریٹ کرنے کا بھی ہمارا پورا پلان تیار ہے. اس کے ساتھ ہرن مینار اور ٹام آف جہانگیر جو ہے اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اس کے بعد اگر آپ ساؤتھ پنجاب کے اندر جاتے ہیں تو ماضی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ اوورآل ہی نیگلیکٹڈ ایریا رہا, لیکن ابھی چیف منسٹر پنجاب کی خصوصی کاوش سے وہاں پہ بھی ٹورسٹ پوائنٹس ہم نے اسٹیبلش کرنے شروع کیے ہیں. کوئی سلمان کے اندر ہماری پارک وے کی جو اسکیم وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فورٹ منرو جو ایک الٹرنیٹو ہل پوائنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو آلموسٹ اس کی ہائٹ جو ہے مری سے قریب ہے, تو وہ بڑا ایک خوبصورت پوائنٹ ہے جو ماضی کے اندر اگنور رہا. وہاں پہ ہماری ڈیولپمنٹ کی اسکیم ہے, وہاں پہ ہم ریزورٹ بھی بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پارک ویز کی جو سائنیج وغیرہ کی جو مین ہماری جو فیسلٹیز کی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم توسا براج کو بھی ہم نے ٹیک اپ کر لیا ہے, وہ اس کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں سونس کیسر کے اندر ہماری جتنی نیچرل بیوٹی سے بھرپور جو جھیلیں ہیں جن میں اچھالی اور کھبیکی لیک ہے, ان پہ بورڈ واکس ہم نے بنا دیے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے لینڈ پروکیور کر رہی ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے. اب اس کے اوپر پبلک فیسیلیٹیشن کا کام انشاءاللہ آنے والے چند ایک ماہ کے اندر شروع ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد آپ اگر ذکر کریں جہلم کا, روہتاس فورٹ ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اور ماضی کے اندر وہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ نیگلیکٹڈ رہا. اس فورٹ کے اندر سے لوگ گزرتے ہیں, پچھلے دیہاتوں کو جو ہے جانے کا رستہ نہیں ہے, وہاں سے لوگوں کے جانور اور گندگی کے ڈھیر وہاں پہ, اور یہ بڑا انفارچونیٹ تھا. ایک یونیسکو کی انلسٹڈ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ تھی, اس کا ہم نے بائی پاس روڈ جو ہے ورلڈ بینک کو اس کی ٹاسکنگ کر دی ہے, اس کے ٹینڈر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا بائی پاس روڈ بھی بن رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں ہم ٹلا جوگیاں کے ساتھ, جہاں پہ ہندوؤں کے ٹیمپلز اور باقی جو ہسٹورک وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں لوگوں کے دیکھنے کی, لیکن وہاں پہ ایکسیس نہیں تھی. تو جی پیبل ٹریک ہم نے 22 کلومیٹر کا ہماری اے ڈی پی کا حصہ ہے جس پہ کام ابھی جاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہائکنگ ٹریل بھی ہم وہاں پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اس کے بعد پارک وے کا بھی پروجیکٹ وہاں پہ جیلم کے اندر ہم اس کو بھی کروا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ تھا پی ٹیگ,
جو کہ 2017 کے اندر $50 ملین کا قرضہ لیا حکومت پنجاب نے، اور تقریباً 2018-19 کے درمیان تک وہ بڑا شیکی رہا وہ پروجیکٹ، اور وہ جو لون منی تھا وہ اس کو پراپر یوٹیلائز کرنے کا کوئی میکانزم پنجاب گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا. ابھی الحمدللہ وہ سیٹسفیکٹری اس کا سٹیٹس ورلڈ بینک نے ڈکلیئر کر دیا ہے. اس کے اندر ہم 12 ہسٹورک سائٹس کی سائٹ مینجمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ پلانز اس کے دینے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی جون تک ہماری وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم روڈز کا انفراسٹرکچر جو ہے تمام ہیریٹیج سائٹس اور ریلیجس ہارمنی کو سامنے رکھتے ہوئے جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے، اس کی جو لنکیجز ہیں، جو مائنورٹیز کی جتنی ہسٹورک سائٹس ہیں، چاہے وہ سکھ کمیونٹی کی ہوں یا بدھسٹ سائٹس کی ہوں، تو اس کے اوپر بھی ورلڈ بینک کے تعاون سے ہم کو روڈز 10 سے 12 روڈز ہیں جس پہ چیف منسٹر آف پنجاب اسی نومبر کے مہینے کے اندر اس کی انشاءاللہ تعالی گراؤنڈ بریکنگ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے جو 2 ٹاپ کے میوزیم ہیں، لاہور اور ٹیکسلا میوزیم، ان کا ہم نے انڈیپینڈنٹ بورڈ آف گورننس اس کا بھی کیبنٹ کے پاس اس کی اپروول کے لیے گیا ہوا ہے، تاکہ اس کے اندر بھی پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہم لے کے آئیں اور لوگوں کو جتنے بزنس کمیونٹی ہے اور جو پبلک فیسلٹیز ہے ان کو ہم امپروو کر سکیں. جی یہ چند ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا. جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں شاہی خاندان جو تھا وہ صرف اپنے خاندان کے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے فکر مند تھا، اور شاہی خاندان کے مکین جو تھے 68 کروڑ روپی صرف ایک مری ہاؤس کی رینوویشن پہ خرچ کر کے کسی عام پاکستانی کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور یہ پیسے جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ کوئی شاہی خاندان نے اتفاق فاؤنڈری کے منافع سے وہاں نہیں لگائے تھے یا اپنے کاروباری ذرائع سے نہیں لگائے ہوئے تھے. یہ آپ کا ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا اور جو عوام کا پیسہ تھا. عوام کا پیسہ صرف اور صرف ذاتی عیاشیوں پہ خرچ ہوتا رہا. جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کہاں تبدیلی، تو ان کو بتائیں کہ یہ تبدیلی ہے کہ جو قبضہ گروپ آپ کے وسائل کو لوٹ کے ان سرکاری رہائش گاہوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا رہا اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے وہاں رینوویشنز ہوتی رہیں، کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے رہے، لیکن عوام کی رسائی ان رہائش گاہوں تک نہیں تھی، ان ریسٹ ہاؤسز تک نہیں تھی. اور وہ ریسٹ ہاؤس ان کے من پسند یا تو افسر شاہی کے قبضے میں تھے، اور افسر شاہی جو ہے وہاں ان ریسٹ ہاؤس میں ایک ایلیٹ پریویلیجڈ میراث یافتہ طبقہ جو تھا وہ وہاں جا سکتا تھا. عام پاکستانی یا عام پنجاب کے اندر رہنے والا شہری جو ہے اس تک وہ سہولتیں دستیاب نہیں تھی. تو یہ تبدیلی کے ثمرات عوام تک منتقل ہونا ہو گئے ہیں، اور عن قریب صحافیوں کو آپ کی پسند کے تفریحی مقام پہ لے جایا جائے گا اور آپ کو دکھایا جائے گا کہ پہلے وہاں ضلع سبحانی اور ان کے درباری کس طرح عوام کے وسائل پر ڈکار مارتے رہے، اور پھر اب عوام کی حکومت نے عوام کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہے وہ وہاں کیا تبدیلی لا رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ تبدیلیوں کا ذکر اور سلسلہ جاری و ساری رہے گا. صرف چونکہ ابھی ایک اور پریس کانفرنس ہے، تفصیل سے وہ شہزاد اکبر صاحب اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے. یہ آپ کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، صحافیوں کی بھی بہت ضرورت ہے کہ ان کو بھی اپنے پروفیشنلزم میں ہم لائیں، اور بہت سارے آپ کی صفوں میں بھی صحافی بنے ہیں لیکن وہ صحافی ابھی بننے کے مراحل میں ہیں. تو میں چونکہ آج جو انگلی ہلا ہلا کے اشارے کر کر کے ایک بات کہتے رہے کہ میرے ایک دمڑی کی کرپشن، ایک دھیلے کی کرپشن، ایک پائی کی کرپشن اگر ثابت ہو تو ہم قوم کے سامنے
ہر طرح کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. تو آج وہ دمڑی دھیلا اور پائی کی داستانیں پیچھے رہ گئیں. آج نیب کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ بوریوں میں جو منی لانڈرنگ ہوتی رہی اس کی داستان نیب کورٹ میں بیان ہوئی. اور آج وہ ترچی ٹوپی والی سرکار جو ہیں ان پہ فرد جرم عائد ہوئی اور ان کا اصل حقیقی چہرہ نیب کورٹ میں عیاں ہوا اور بے نقاب ہوا اور عوام تک وہ اصل چہرہ جو ہے جو کرپشن سے آلودہ اور ان کا دامن جو کرپشن کھربوں کی منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ کاروبار پاکستان میں کر کے رہائش بیرون ملک لے کے جانے والا خاندان جو ہے اس کی آج جو ہے وہ قوم کے سامنے نیب میں نقاب کشائی ہوئی ہے. ابھی یہ پہلی نقاب کشائی ہے اور اس طرح کی کئی نقاب کشائیاں اس خاندان کی آپ کے سامنے آتی رہیں گی اور عوام کے درد میں نہ ڈال یہ ٹولہ قوم کو یہ سمجھ آتی جائے گی کہ یہ قوم کا درد نہیں تھا، یہ ذاتی درد ہے جو پی ڈی ایم اے کی شکل میں تحلیل ہوا ہے. اور جس کی ذات کے مفاد پہ زد پہنچتی ہے اس کی چیخیں اتنی ہی بلند پی ڈی ایم کے جلسوں میں سنائی دیں گی آپ کو. اور آپ سمجھ جائیے گا کہ جو جتنا نڈال بے چین اور عوام کے لیے پریشان نظر آئے گا اس کے اندر کی پریشانی کو آپ سمجھ جانا کہ اس کے اندر پس پردہ اپنے مال پانی، اپنے کاروبار اور اپنے وہ ذرائع آمدن جو اب سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں یہ ان کی پریشانی انہیں لاحق ہے. تو میڈیا سے ہماری اپیل ہے کہ جہاں حکومت پہ تنقید کریں آپ کا حق ہے، ہم نشاندہی کریں، اب بتائیں کہ جہاں حکومت بہتر پرفارم کر سکتی ہے اور کوئی گیپ ہے تو آپ کی نشاندہی سے ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ تنقید برائے تعمیر کریں اور نئے پاکستان کی تعمیر میں میڈیا تنقید کے ذریعے ہماری رہنمائی کرے، معاونت کرے اور آپ کی دی ہوئی ہر تجویز کو حکومت اپنی پالیسی میں ریفلیکٹ کرے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ان کی پریس کانفرنس ہے شہزاد، وہ سارے آپ کو وہاں جواب مل جائیں گے. ہاں بہت شکریہ.